اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلہا ولأہلہ اما بعد۔ حاضرین ناظرین، آج آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا مقصد ایک تازہ ترین ویڈیو مولانا زوار بہادر کی سامنے آئی ہے۔ آپ پہلے ذرا اس ویڈیو کو سن لیں اور پھر میں بات آپ کی خدمت میں کرتا ہوں۔ محرم سے پہلے اگر ڈاکٹر صحیح نہ ہوئے، ایک میٹنگ اور کریں گے، فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کوئی جلوس نکلنے دینا ہے یا نہیں دینا۔ اور کچھ وفاق میں بیٹھے ہوئے وہ ذرا بھی میری بات سن لیں، وہ یک طرفہ چل رہے ہیں، ون وے ٹریفک نہیں چلے گی۔ میں نے کل جمعہ میں بھی کہا تھا ہم نے بڑا صبر کر لیا، اب ون وے ٹریفک نہیں چلے گی، ہمیں روکنا بھی آتا ہے۔ اگر ہمارا بندہ پکڑ کے اندر کیا ہوا ہے تو ہم پورے ملک میں کچھ جلوس نہیں نکلنے دیں گے محرم میں۔ انتظامیہ سن لے، پہلے ہم پہلے ہی سنی عوام کو منتیں کر کر کے سمجھا کے تمہارے جلوسوں کو گزارتے رہے ہیں۔ اگر انتظامیہ ایک مکتب فکر کی حمایت میں کھڑی ہو گئی، ہماری بات بھی نہیں سن رہی، ہماری دلیل بھی نہیں سن رہی۔ جلالی صاحب نے تو ایک علمی موقف پیش کیا نا، ابھی حضرت فرما رہے تھے، اور حضرت قبلہ مفتی عبداللطیف صاحب بھی ایک علمی بات کی ہے۔ جنہوں نے بڑی بڑی گستاخیاں کی ہیں، بلنڈر کیے ہیں، ان کے خلاف آپ کی کوئی کارروائی نہیں ہے، ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا، ان کی کوئی فیس بکوں کے کلپ بھی چیک نہیں کر رہا۔ یک طرفہ ون وے ٹریفک چل رہی ہے، میں اس پہ شدید احتجاج کر رہا ہوں۔ یقیناً آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لب و لہجے کو دیکھا، مولانا زوار بہادر کے انداز کو دیکھا۔ محرم قریب ہے اور حالات آپ کے سامنے ہیں۔ مولانا نے حکومت کو بھی مخاطب کیا ہے اور شیعان حیدر کرار کو بھی۔ مولانا نے ریاست کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے اور ریاست کو دھمکیاں بھی دی ہیں اور ریاست کو ڈرانے کی بھی کوشش کی ہے۔ اب یہ ریاست پر ہے کہ ریاست اس کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی ہے یا نہیں، ڈرتی ہے یا نہیں ڈرتی، خوفزدہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ ریاست کا کام ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں ریاست جانتی ہے اور پنجاب حکومت جانتی ہے اور سمجھتی ہے کہ آزاداری ہمارا بنیادی حق ہے، اور یہ آج اور کل کی بات نہیں ہے کہ یہ شروع ہوئی آزاداری۔ یہ آزاداری 1400 سال سے چل رہی ہے، اور جس نے پاکستان بنایا تھا وہ بھی ایک آزادار تھا۔ جس کو آزاداری سے زیادہ تکلیف ہے نا، وہ اس ملک سے جا سکتا ہے۔ یہ ملک اس کے لیے کھلونا نہیں ہے۔ اور گورنمنٹ کو بلیک میل کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اور اس کی ایجنسیاں نظر رکھ رہی ہوں گی اور آنے والے حالات پہ سے بھی باخبر ہوگی، اور ہماری قوم سے، ہماری ملت سے بھی آگاہ ہے کہ ہم آزاداری کے معاملے میں ایک انچ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اور ہمیں اس سے گھبراہٹ بھی نہیں ہے۔ ہم قربانی دینا جانتے ہیں، آزاداری کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ گورنمنٹ یہ سن لے، یہ ہمارا آئینی بنیادی حق ہے، شہری حق ہے ہمارا، اور ہمیں اس حق سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہماری مجالس اسی طرح ہوں گی، ہمارے محرم اسی طرح ہوں گے، ہمارے جلوس اسی طرح نکلیں گے، اور جس طرح مولانا صاحب کہہ رہے تھے، گیدڑ بھبکیاں دے رہے تھے کہ اشرف جلالی کو چھوڑا جائے ورنہ محرم سے پہلے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ہم بھی گورنمنٹ کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں
اگر اشرف جلالی کو چھوڑا گیا تو کوئی نکلے یا نہ نکلے ہم نکلیں گے، اور محرم ہے ہم سڑکوں پہ جلوس کو کھڑا کر دیں گے، ہم روڈ بلاک کر دیں گے، پورا پاکستان بلاک ہو سکتا ہے۔ ہم کسی کی گیدڑ بھبکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ بہرحال یہ تو گورنمنٹ جانے اور زوار بہادر جانے، اور جو اس نے گورنمنٹ کو کہا، پنجاب حکومت کو کہا اور وفاقی حکومت کو کہا، یہ تو حکومت جواب دے کہ ان چند لوگوں کی بات سنے گی۔ ایک طرف پوری قوم ہے، پوری ملت ہے۔ بہرحال یہ گورنمنٹ کے حوالے سے میں نے عرض کیا۔ اب میں مولانا زوار بہادر کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کی تقریر سے آپ کا خوب سے باطنی ظاہر ہو گیا ہے۔ اب پتہ چل گیا ہے کہ آپ یزیدی ہیں اور یزید کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا یزید سے گہرا رشتہ ہے، آپ کا حسین اور حسین والوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے، آپ کا خاندان رسول سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر رشتہ ہوتا تو جس دجالی نے جناب زہرا کے خلاف بات کی، جس کی قوم نے، جس کے مسلک نے اپنے مذہب سے نکال دیا، اپنے مکتب سے نکال دیا، علماء نے اسے سنیت سے خارج کیا، جس کے اس اساتذہ نے نکال دیا، پاکستان، ہندوستان اور دنیا کے مسلمان جہاں جہاں بستے ہیں، ان علماء نے، جہاں جہاں اردو زبان حضرات موجود ہیں، وہاں کے علماء نے اس دجالی کے خلاف بیانات دیے، کانفرنسیں ہوئیں، اور سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے۔ آج آپ 4 لوگ کھڑے ہو گئے، آپ کتنے کے؟ آپ جتنے بھی ہیں، آپ کا سب کا خوب سے باطنی ظاہر ہوا ہے۔ آپ کا کردار ہمارے سامنے ہے۔ آپ ابو الخیر کے ساتھ رہے، وہاں نہ رہ سکے، آپ شاہ احمد نورانی کے ساتھ رہے، وہاں نہ رہ سکے، آپ کتنی جگہ پہ، آپ کا تو گرگٹ کی طرح آپ رنگ بدلتے ہیں، اور آپ کی گدڑ بھبکیوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ آپ کا باپ بھی اور آپ جیسوں کے کئی باپ بھی ہمارے جلوس کو روک نہیں سکتے، ہمارے عزاداروں کو روک نہیں سکتے۔ ہمیں مرنا آتا ہے، ہم موت سے ڈرنے والے نہیں، ہم کرار اور غیر فرار کی اولاد ہیں اور ان کے ماننے والے ہیں۔ ہم میدانوں سے بھاگنے والے نہیں، ہم میدان چھوڑ کے جان بچا کے جانے والے نہیں، ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لڑنے والے ہیں، ہم قدم جما کے لڑنے والے ہیں۔ آؤ ذرا باہر نکلو اور تم جلوس کو روک کے تو دیکھو۔ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیں، ہم دیکھ لیں گے تم کتنے بہادر ہو۔ لاؤ اپنے گماشتوں کو، لاؤ اپنے بدماشوں کو، محرم آ رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ تم جلوس کیسے روکتے ہو۔ عجیب بات ہو گئی ہے، تم اس ملک کو دوبارہ فرقے واریت میں لے جانا چاہتے ہو، دہشت گردی کی نظر کرنا چاہتے ہو۔ میں سمجھتا ہوں ایجنسیاں دیکھ رہی ہوں گی، ریاست دیکھ رہی ہوگی، حکومت دیکھ رہی ہوگی، ایسے فرد کو جو آگ لگانا چاہتا ہے اس ملک میں، جو پھر ایک خون کی ہولی کھیلنا چاہتا ہے، جو اس ملک کو پھر ایک دہشت گردی کا شکار بنانا چاہ رہا ہے، فی الفور اسے گرفتار کیا جائے اور ایسے کی زبانوں کو بند کیا جائے۔ ہماری عزاداری ہمارا حق ہے، بنیادی اور آئینی حق ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یاد رکھو، 1400 سال سے کوئی نہ روک سکا، بنو امیہ کی حکومتیں نہ روک سکی، 14 حکومتیں بنو امیہ کی گزری ہیں، کوئی حکومت نہیں روک سکی، بنو عباس کی حکومتیں نہیں روک سکی۔ تو تم کس بات کی مولی ہو؟ ذرا اپنی شکل دیکھو، تمہارا تو خوب سے باطنی ظاہر ہو گیا ہے۔
یہ پتہ چل گیا ہے کہ تو یزیدی ہے، اور جا پورے ملک سے اپنے یزیدیوں کو اکٹھا کر، اور سامنے حسینی کھڑے ہوں گے، اور ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اور ہم بھاگنے والے بھی نہیں ہیں، لڑیں گے اور جم کے لڑیں گے، نکالیں گے جلوس، اور پہلے سے زیادہ عزاداری ہوگی، جم کے عزاداری ہوگی، نکلے گا جلوس۔ کوئی ریاست ان جلوسوں کو نہیں روک سکتی، عزاداری کو نہیں روک سکتی، ماتمداری کو نہیں روک سکتی، مجالس کو نہیں روک سکتی، اور اب اگر رکی، ہم سمجھ رہے ہیں جان بوجھ کے حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں جو ہونے جا رہا ہے، خبردار، ہم ہر جگہ کھڑے ہوں گے اور جواب دیں گے، اور پہلے سے زیادہ جلوس چلے نکلیں گے، پہلے سے زیادہ مجالس ہوں گی، پہلے سے زیادہ ماتمداری ہوگی۔ یہ ملک ہم نے بنایا ہے، ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے، تم جیسے بندر اور تمہارے جیسے کنجر جن کا نہ دین ہے نہ مذہب، اہل سنت کا نام بدنام کر رہے ہو۔ کیا وہ اہل سنت نہیں ہے کہ جنہوں نے اپنے مسلک سے نکالا؟ کیا وہ اس کے اساتذہ نہیں ہیں جنہوں نے مذہب سے نکالا؟ کیا وہ بزرگان دین نہیں ہیں کہ جنہوں نے اس کی اس حرکت کو غیر شرعی حرکت قرار دیا؟ اور پھر رسول کی بیٹی کے ساتھ بدتمیزی، رسول کی بیٹی کے اوپر اتہام، رسول کی بیٹی پہ الزام۔ تمہیں تو شرم آنی چاہیے تھی۔ تم کس طرح کے عالم دین ہو؟ کس کے ساتھ کھڑے ہونا جا رہے ہو؟ کس قسم کی دھمکیاں دے رہے ہو؟ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ محرم آ رہا ہے، اور اس سے زیادہ رونق کے ساتھ محرم ہوگا پچھلے سالوں سے، اور عزادار انشاءاللہ، میں یہاں سے کہہ رہا ہوں، عزاداروں کو پیغام دے رہا ہوں کہ پہلے سے زیادہ عزاداری کیجئے، پہلے سے زیادہ مجالس کیجئے، پہلے سے زیادہ ماتمداری کیجئے، تاکہ اس تکفیری لوگوں کو جو ایک بریلوی مسلک کو بدنام کرنے جا رہے ہیں، ان تکفیری لوگوں کو ایک دفعہ مذہب سکھا دیا جائے، اور ان کو پتہ چل جائے کہ تمہاری گیدڑ بھبکیوں میں آنے والا کوئی نہیں ہے، اور ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہر چوک پہ، ہر گلی، ہر محلے، ہر سڑک اور ہر میدان پہ ہم کھڑے ہوں گے، تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے، اور تم نکل کے تو آؤ اور دیکھو تو صحیح، روک کے تو دیکھو کہ یہ جلوس کیسے تم روک سکتے ہو، یہ عزاداری کیسے تم روک سکتے ہو۔ 1400 سال سے عزاداری جاری ہے، اور انشاءاللہ جاری رہے گی۔ یہ ہمارا آئینی بنیادی حق ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے۔ میں یہاں آخری جملے عرض کر رہا ہوں، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ایسے عناصر کو گرفتار کیا جائے جو ہماری عبادت میں خلل ڈالنے کے لیے لوگوں کو آمادہ کر رہے ہیں، لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے۔ اشرف دجالی کے حمایت میں کھڑے ہو، یہ چہرے وارد ہو رہے ہیں کہ یہ ایک اشرف دجالی نہیں، یہ اس طرح خبیث سینکڑوں موجود ہیں، لیکن یاد رکھو یہ تو تم سینکڑوں ہو نا، تم لاکھوں بھی ہو جاؤ تو ہم ڈرنے والے نہیں۔ ایک حسین کھڑا تھا کربلا میں، کس سے ڈر گیا؟ کتنی بڑی ریاست، کتنی بڑی حکومت تھی، آج تک یزید گالی بن چکا ہے، وہ یزید لعنتی ہو چکا ہے۔ غیرت مند لوگ اپنے بچوں کا نام یزید لکھنے کے لیے تیار نہیں، تو تو کھڑا ہو یزیدیوں کے ساتھ، نکال جتنے یزیدی ہیں۔ ہم اس پاکستان کو کربلا بنتے دیکھ سکتے ہیں، اور یہ کربلا ہوگا۔ ہمارے سامنے تو پہلے بھی ہے، کلو یوم عاشورا و کلو ارض کربلا۔ ہمیں یہ درس دیا گیا ہے کہ تمہارے لیے ہر دن عاشور کا دن ہے، اور تمہارے لیے ہر جگہ، ہر زمین ایک کربلا ہے۔ آج میں یہاں بیٹھ کے لبیک یا حسین کا نعرہ لگا کے، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا
کے میں کربلا میں امام حسین تک سے آواز پہنچانا چاہتا ہوں، مولا ہم آج بھی اس کربلا کے لیے تیار ہیں، کل بھی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار تھے اور آج بھی ہیں۔ آج بھی جب کوئی یزیدی آیا تو حسینی بن کے آگے نکلیں گے، گھبرانے والے نہیں ہیں، ہمارے مومنین گھبرانے والے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ مجالس ہوں گی، انشاءاللہ جلوس نکلیں گے، انشاءاللہ عزاداری ہوگی۔ اور اگر ریاست آڑے میں آئی اور جس طرح کہ ہم سن رہے ہیں چھوٹی بانڈ، مومنین بھرنے کی ضرورت نہیں ہے، پرچے لو، ایف آئی آر ہونے دو، ایک دفعہ تھکا دو، اس حکومت کو پتہ چل جائے یہ بھرے چیلے اور کرے پرچے۔ کتنے پرچے کرتے ہیں؟ پرچوں سے ایف آئی آر سے نہ ڈرو۔ اگر حسینی ہو تو میں آپ کو پیغام دیتا ہوں، کوئی درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہے مجلس کے لیے، جلوس کے لیے، ہمارا حق ہے، کرے مجلس، کرے بند، کرے پرچے، ہونے دے پرچے۔ کتنے پرچے ہوں گے؟ کب تک ہم ڈرتے رہیں گے؟ کب تک ایف آئی آر کا یہ خوف دلاتے رہیں گے؟ کب تک ظلم؟ کیا آپ بھول گئے آپ کی قوم تو گردنیں کٹا کے عزاداری کو زندہ کیا، بچے کٹوا کے عزاداری کو زندہ کیا۔ آپ سے پہلے ہم کھڑے ہوں گے، آپ سے پہلے ہم اپنی گردنیں دیں گے، اپنا خون انشاءاللہ دیں گے۔ یہ سبزواری تم سے وعدہ کرتا ہے، آپ سے شیعہ علماء آپ سے وعدہ کریں گے اور وعدہ کرتے ہیں۔ میں ان کی نمائندگی میں یہ کہہ رہا ہوں، بزرگان ہمارے سارے علماء آپ سے پہلے قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، کوئی خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی درخواست دینے کی ضرورت نہیں، کوئی چھوٹی بانڈ بھرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ جان بوجھ کے یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ محرم سے پہلے ہمیں خوف زدہ کر دیا جائے، نہ معلوم یہ کیا کر لیں گے، لوگ اٹھ جائیں گے۔ یہ کھیل ہم سمجھتے ہیں کون کھیلنا چاہتا ہے اور کون کھیل رہا ہے، ہم جانتے ہیں کہاں سے یہ چابیاں چل رہی ہیں اور ڈوریاں ہل رہی۔ سن لے غور سے، محرم ہوگا اور انشاءاللہ ہوگا، ہر جگہ ہوگا۔ اور زوار بہادر، تو بہادر نہیں رہے گا، یہ اپنا نام بھی بدل، تو نہ زوار ہے نہ بہادر ہے، تو گیدڑ کی طرح بھاگتا ہوا دکھائی دے گا، گیدڑ کی طرح۔ تو نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا، تو جلوس روکنے کی کوشش کر رہا ہے، تو نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں روکنا دیکھنا، اور تجھے برقع بھی نہیں ملنا اپنے آپ کو چھپانے کے لیے۔ تمہاری عادت ہے نا، تمہارے بڑوں کی بھی تمہاری عادت ہے نا کہ برقعوں میں جا کے اپنے آپ کو چھپا کے بھاگتے ہو۔ نہ تمہیں دیگ ملے گی کہ اس میں بیٹھ کے نکل جاؤ، نہ تمہیں برقع ملے گا کہ اس میں بیٹھ کے نکلو۔ ایک دفعہ سامنے آؤ جلوس کو روکنے کے لیے، تیرا تیا پانچا نہ کیا تو حد ہو گئی ہے۔ ہمارا ملک اور ہمیں کس چیز سے ڈرا رہے ہو؟ انشاءاللہ مومنین کھڑے ہیں اور عزاداری ہوگی۔ امام بارگاہیں جہاں جہاں ہماری گھروں میں، گلیوں میں، میدانوں میں جہاں عزاداری ہوتی اسی طرح ہوگی۔ کوئی ڈرنے اور خوفزدہ ہونے کی بات نہیں ہے۔ ہونے دو ایف آئی آر۔ اور میں سمجھتا ہوں میں اتنی گفتگو سخت اس لیے کر رہا ہوں، مجبور کر دیا گیا ہمیں، حالات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ ہم 100 جنازے اٹھا کر بھی خاموش رہے، صبر کیا۔ ہماری قیادت نے اس قوم کو صبر کا درس دیا، ہمیشہ وحدت کا درس دیا، ہمیشہ اتحاد کا درس دیا، ہمیشہ اتفاق کا درس دیا۔ ہم دوسرے مذاہب اور مسالک کے مقدسات کا احترام بھی ہمیں درس دیا اور ہم کرتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسی کے مقدسات کی توہین ہو، لیکن اگر ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی کے مقدسات کی توہین ہو تو ہم یہ بھی کبھی نہیں چاہتے کہ ہمارے مقدسات کے حوالے سے ہمیں منع کیا جائے، ہمیں روکا جائے اور ہم پہ پابندیاں لگائی جائیں۔ کوئی پابندی قابل قبول نہیں ہے اور انشاءاللہ یہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔